إذا وقب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. صدق الله. अज़ीज़ान गिरामी, जनाब भाई मोहम्मद सलीम साहब के साहबजादे आज हाफिज़ कुरान हो गए। अल्लाह ने इनको एक बहुत बड़ी दौलत अता फरमाई। ये इस घर के लिए भी, इस बस्ती के लिए भी और पूरे इलाके के लिए सादत और बरकत का ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि कुरान एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये नेमत न पैसे से ख़रीदी जा सकती और न किसी ओहदे के ताकत के ज़रिए ख़रीदी जा सकती, न किसी ज़ोर और क़ुव्वत के ज़रिए ख़रीदी जा सकती है। ये तो सिर्फ अल्लाह का फजल होता है।
اللہ جسے چاہے حفظ قرآن کی سعادت نصیب فرما دے۔ بہت سے بادشاہوں کو بھی نصیب ہو گئی اور بہت سے غریبوں کو نصیب نہ ہوئی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی یہ دولت نصیب فرما دے۔ اور قرآن پاک اس کے بارے میں تو کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا یہ انعام ہے اللہ کا، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو تو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا اعتراف تو غیر بھی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں کے دروازوں پر جا کر غیر بھی قرآن پاک پڑھ کے دم کرواتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو بہت پہنچتے ہیں بچوں کو لے لے کر۔ اس کی تاثیر کا انہیں یقین ہے، اس کی برکت اور سعادت کا انہیں یقین ہے، اسی لیے وہاں پہنچتے ہیں۔ اور الحمدللہ مسلمان تو اس پر یقین ہی رکھتا ہے، ایمان ہی رکھتا ہے۔ اس کے تو سینے میں کیا، اس کے سانسوں میں قرآن بسا ہوا ہے۔ ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت چاہے سورہ فاتحہ کی ہی کرے ہوتی ہے نماز میں۔ بہت بڑی دولت ہے اللہ کی طرف سے، قابل مبارکباد ہے ان کے والدین بھی، ان کے رشتہ دار بھی، اور ہم سب کہ اللہ نے اس بچے کو یہ دولت نصیب فرما دی۔ اللہ ہم سب کے لیے اس کو برکت کا ذریعہ بنائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے خاص طور پر اگر ایک والدین کی طرف، والد کی طرف سے یا والدین کی طرف سے سب سے بڑی دنیاوی اگر کوئی نعمت اپنی اولاد کے لیے ہو سکتی ہے تو وہ ہے دین۔ یوں تو آپ اپنے بچوں کو دنیا میں ایک سے ایک دولت دیتے ہیں، مگر سب سے بڑی دولت دین ہے۔ یہ جس کے پاس ہے، اور اس دین میں سب سے عظیم جو دین کا خلاصہ ہی ہے قرآن پاک ہے، جو ہمارا دستور حیات بھی کہلاتا ہے اور اساس بھی کہلاتا ہے، شریعت کی بنیاد بھی وہی ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ سب کچھ دیجیے اپنی اولاد کو، کون منع کرتا ہے؟ آپ اپنی اولاد کو دنیاوی جتنی نعمتیں، اچھے سے اچھے آپ راحت کے، رہنے کے، چلنے پھرنے کے جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں آپ کیجیے، مہیا کیجیے، کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ بہترین بلڈنگ بنائیے، بہترین گاڑی رکھیے چلنے کے لیے، بہترین اپنی پوشاک رکھیے پہننے کے لیے، عمدہ سے عمدہ کھائیے، کون منع کرتا ہے؟ ان الدنیا خلقت لکم، یہ تو دنیا بنائی گئی ہمارے فائدہ اٹھانے کے لیے، مگر محض دنیاوی فائدے کو سمجھ کر اور جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا گیا وہ حل نہ ہو۔ اپنی اولاد کو انسان اگر بے دین چھوڑ کے مر رہا ہے، یہ سمجھ لو کہ وہ اس دنیا کے بدلے اسے جہنم دے رہا ہے۔ اگر وہ دین سے دور کر رہا ہے اور دین کی اسے فکر نہیں ہے تو سمجھو کہ اپنے ہاتھ سے وہ اپنی اولاد کو جہنم میں بھیج رہا ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ ابھی نظر نہیں آتی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب فیصلے ہونے لگیں گے اس وقت آگ کھلے گی کہ یہ کیا کر دیا ہم نے۔ یہاں کی آگ نظر آتی ہے، ورنہ تو اگر جہنم کو اللہ اس دنیا میں دکھا دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھی سجدے سے سر نہ اٹھاتا انسان۔ اتنی خوفناک چیز ہے۔ ابھی چھوٹی موٹی آگ جلا کے کسی کے بچے کو پہلے کو اس میں ڈال دیں گے ہم، تو ابھی دیکھو مارنے مرنے کو نظر آئے گا، اور وہ خود ڈال رہا ہے خطرناک آگ کے اندر۔ بے دین بنا دینا، اپنے بچوں کو جہنمی میں پہنچانا ہے۔ اس لیے دنیا کی راحت و آرام سے، دنیا کے اسباب سے، دنیاوی تعلیم سے، دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھانے سے کوئی منع نہیں کرتا ہے، مگر اپنی اولاد کو دیندار بھی بنائیے، اور کم از کم اتنا تو بنا دیجیے کہ وہ اپنے اللہ کو پہچان سکے، یہ تو جان سکے کہ اللہ کیا ہے، جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے، ایمان کیا ہے، نماز روزہ کیا ہے، کم از کم اتنا تو جان لے۔ یہ تو فرض عین کے درجے میں ہے، یہ تو ہر ایک کے لیے اتنا تو کرنا ضروری ہے۔
پھر اگر آپ حافظ قرآن اپنے بچے کو بنا دیں، عالم دین بنا دیں، تو یہ فرض عین نہیں تو فرض کفایہ، اور فرض کفایہ سے آگے اگر ادا ہو گیا تو استحباب کا درجہ، یعنی سبحان اللہ، نعمت ہی نعمت ہے۔ اس لیے اس نعمت کے ملنے پر شکر بھی خوب ہونا چاہیے۔ ہم سلیم بھائی کو بار بار قابل مبارکباد سمجھتے ہیں، اور انہوں نے جس دل کی خوشی کے ساتھ آج یہ پروگرام کیا ہے، ان کی قلبی خوشی بتا رہی ہے کہ شاید اس کی شادی سے، یہ شادی والے دن، نکاح کرنے والے دن، ان کو یہ قلبی خوشی نصیب نہ ہو۔ دل کی جو خوشی انہیں آج ہو رہی ہے وہ شاید اس دن نصیب نہ ہو۔ تو کاش ایک عجیب سی کیفیت ہے، گھر میں اللہ کا قرآن پاک پورا ہو رہا ہے، اللہ کے قرآن پاک کے نام پر ہم دعوتیں کر رہے ہیں۔ لوگ سگائی کے نام پہ دعوت کرتے ہیں، چوڑیاں پہنانے کے نام پہ دعوت کرتے ہیں، انگوٹھی پہنانے کے نام پہ دعوت کرتے ہیں، معلوم کیسی کیسی خرافات کی دعوتیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، مبارکباد ہے یہ دعوت بھی کہ جس کے لیے اللہ کے کتاب کے نام پر دعوت ہو رہی ہے۔ عرش پہ اللہ کی کتنے خوش ہوں گے۔ مشہور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ 2 اونٹ کاٹ دیے سورہ بقرہ کے حفظ کر لینے پر، یہ تو یہ خوشی، اس پر جتنا چاہے لٹا دیا جائے، یہ ثواب ہی ثواب ہے، اس میں جتنا چاہے لٹا دیا جائے۔ میں ان کو پھر مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنے رشتہ داروں کو بھی جوڑا اور ہم لوگوں کو بھی اتنا خرچ کر کے وہاں سے بلایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور آنے والے مہمان کرام کو سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور سبق لینا چاہیے کہ اللہ ہمارے بچوں کو بھی اسی طرح سر پہ پگڑی بنوائے، اور اپنے قرآن پاک کی نسبت سے ہم بھی اسی طرح اپنے بچوں کی خوشیاں منائیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اس کا پتہ تو صحیح تو مرنے کے بعد لگتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو چیز، اس نعمت کی جو قدر دانی دنیا میں ملتی ہے، وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پیسہ تو کم مل سکتا ہے، ان حافظوں کو، علماء کرام کو تنخواہیں تو زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن خدا کی قسم جو عزت ان کی ہے کہ ان کے جھوٹے پر لوگ پینے کو ترستے ہیں۔ تجربہ ہے، بچا ہوا پانی ہمیں دے دیجیے، حالانکہ تنخواہ اس کی 5000 ہے، لیکن بچا ہوا پانی 1 کروڑ کا پینے مالک پینے کو تیار ہے، کروڑ پتی۔ یہ دولت، یہ عزت اللہ کے کلام پاک کے ساتھ لگنے سے ہمیشہ نصیب ہوتی ہے۔ بہت بڑی عزت، اور کیا چاہیے انسان کو؟ پیسہ ہو اور گالیاں ملتے رہے، کیا کرو گے اس کا؟ پیسہ نہ ہو، سب سبحان اللہ کہیں کہ بھئی یہ انسان ہے، ماشاءاللہ، اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہ میرے گھر میں آپ قدم رکھ دیں، اس کے لیے ترسے لوگ۔ یہ ہے اصل چیز، تو یہ ہے اصل دولت۔ اور یہ بھی کچھ نہیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کہہ دے آمین، میں تجھے نوازوں گا، یہ ہے سب سے بڑی دولت۔ تو بہرحال اس وقت موقع نہیں ہے، ورنہ تو آپ کو پھر تفصیل سے بتایا جاتا اللہ نے کیا کیا ان کے لیے انعامات رکھے ہیں۔ دنیا والے کیا ان کی قدر کریں گے؟ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں کرتے، ہر ایک کے دل میں ہے، لیکن اللہ کے یہاں جو اس کا اجر ملے گا، سبحان اللہ، کیا ہوگا اس وقت میں؟ بڑے سے بڑا دولت والا جو سوچے گا کہ کاش مجھے تو اللہ نے بہت دولت دی تھی، کاش میں اپنے بچے کو، میں تو فری تھا، اپنے بچے کو بہت بڑا عالم بنا سکتا تھا۔ یہ سلیم نے، یہ تو میرے سے بہت غریب تھا، بچہ حافظ بنا دیا، یہ سونے چاندی کے جوہرات کے ممبر پر بیٹھ کر اتنا بڑا تاج سر پہ لگا کے بیٹھا، یہ بادشاہ کا بھی تاج اس کے سامنے سرماتا ہے۔ لیکن وہاں تو کوئی مدرسہ نہیں ہوگا کہ یہ افسوس کر کے آدمی کچھ کر لے، وہاں کوئی پڑھنے پڑھانے کا سامان تو ہوگا نہیں کہ وہاں پڑھا لو، یہ جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کر لینا ہے۔ اللہ اس بچے کو بھی عالم بعمل بنائے، اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ ہم سب کے لیے اس کو سعادت اور برکت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اے ارحم الراحمین ہم پر رحم فرما اے اکرم الاکرمین ہم پر کرم فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری لفظوں کو معاف فرما ہماری سیئات کو معاف فرما اے اللہ آپ ہم سے خوش ہو جا اے اللہ آپ ہم سے خوش ہو جا اے اللہ تیرے بڑے احسانات اور انعامات میں سے یہ ہے کہ بھائی سلیم صاحب کے جو صاحبزادے ہیں محمد طالب اے اللہ اس نے آپ کے کلام پاک کو حفظ کر دیا ہے اور آج سے ہی محمد طالب کے بجائے حافظ محمد طالب ہو گیا ہے اے اللہ حافظ ہونا یہ تیری صفت ہے اے اللہ تیری صفت جو یہ ہے اللہ اس کے تقاضوں کے مطابق بچوں کو بچے کے ماں باپ کو ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرما حمل صالح کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہ کلام پاک جس گھر کے بچے نے پڑھا ہے اے اللہ اپنے کلام پاک کے انوارات سے اس گھر کے رہنے والوں والیوں اور اس مجمع کو اپنے اس مبارک کلام کی برکت سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما دے ہم سب کے سینوں کو جگمگا دے اے اللہ اپنے کلام پاک کی برکتوں سے اس گھر کو مالا مال فرما دے مالا مال فرما دے دین دنیا میں کامیابی عطا فرما اے اللہ اس بچوں کو ہم سب کو اپنے کلام پاک کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما صراط مستقیم پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما اے اللہ یہ مبارک گھڑی ہے اس گھڑی میں اے اللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اے اللہ تیرے بندوں نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں جن کی حاجات اور ضروریات سے آپ بخوبی واقف ہیں اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما اے اللہ سب کے جان مال میں خیر برکت عطا فرما ایمان میں ترقی عطا فرما کاروبار کے اندر برکت عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر و دائمہ عطا فرما جو قرض دار ہیں اللہ جلدی سے ان کی قرض کی واپسی کے اسباب بنا کر کے اے اللہ اس قرض کو واپس فرما دے اے اللہ بہت سے حضرات دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں اے اللہ ان کے حسن زن کے مطابق دعا کرتے ہیں اے اللہ ان سب کی مرادوں کو پورا فرما ان کی پریشانوں کو دور فرما انہیں کشادِ رزق عطا فرما اے اللہ یہ جو دعائیں مانگی گئی ہیں اے اللہ ان دعاؤں کو اپنے کلام پاک کی برکت سے اپنے اسم اعظم کی برکت سے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اے اللہ آپ کے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اجمعين برحمتك يا